الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 18واں درس، عنوان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کا سفر۔ اے رحمت عالم صلی علی، کیا ظرف مقدر ہے تیرا، اے رحمت عالم صلی علی، کیا ظرف مقدر ہے تیرا، اس قوم کو دی جینے کی دعا جس قوم نے پتھر برسائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، سابقہ درس میں نے ابو طالب کا انتقال اور ان کی موت کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ بھی بات اچھی طرح واضح ہوئی ابو طالب اور آپ کی کوشش ان کے ساتھ آخری دم تک جاری رہی کہ وہ ابو طالب لا الہ الا اللہ کا اپنی زبانوں سے اقرار کر لیں، جس طرح کی انہوں نے اپنے دل میں اس کا اقرار کیا، لیکن زندگی کے آخری لمحات تک، زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے ہی مسلک، اپنے ہی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو ادھر ابو جہل، عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی حمیت ابھاری اور کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ المہم نے اپنا آخری جملہ کہا کہ ہو علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب ہی کے ملت پر ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا اسی پر انتقال ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بھی بات سیرت میں اچھی طرح سبھی کے لیے واضح ہے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش بچپن ہی سے کی، اور جب آپ کو اللہ تعالی نے نبوت سے مشرف کیا اور آپ نے دین اسلام کی طرف جب دعوت دی تو آپ کا پورا ساتھ دیتے رہے، بلکہ آپ ہی کی خاطر دوسروں سے دشمن مول لیتے رہے، دوسروں سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابھی اچھی طرح واضح ہوگا کہ کس قدر وہ مشرکین جری ہو گئے اور انہوں نے جسارت اختیار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں دینے لگے۔ اس سے پہلے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ابو طالب کے انتقال ہونے کے 2 ماہ بعد، یا کہا جاتا ہے 3 دن کے بعد، نبوت کے 10ویں سال میں ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی بعد کی یہ بات ہے اور یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت یاد کرتے رہتے تھے، تو ہمیں غیرت آ گئی، تو ہم نے کہا کہ وہ تو ایک بڑھیا عورت تھی، قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بدلا دیا ہے۔
آپ کو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے دیا اور عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ابدلنی اللہ خیرا منها انها آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ اولادا منها وحرم ولد غیرها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہتر نہیں دیا. انہوں نے اس وقت ایمان لایا جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، جس وقت لوگوں نے مجھے کھلایا انہوں نے میری تعریف کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بھی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہ دی. ایسے ہی صحیح امام بخاری ایک روایت ہے، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں فبلغها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صاب فيها ولا نصب. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے رب کے طرف سے سلام بھیجیں، اور ایک قصر، ایک محل جو موتی سے بنا ہوگا اللہ تعالی جو ان کے لیے مہیا کیا ہے اس کی بشارت دے. اس قصر میں جو نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ہی پریشانی اٹھانا. ایک تیسری روایت بھی سن لیں، اور یہ بھی روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تمام ازواج مطہرہ میں سے سب سے زیادہ مجھے غیرت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جبکہ میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک بکری ذبح کرتے تھے، کئی حصوں میں اس کو تقسیم کرنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں بانٹ دیتے تھے. تو کبھی کبھی میں یہ کہتی تھی کأنها لم تكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پوری دنیا میں، پورے وجود میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں یا کوئی عورت تھی ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انها كانت وكان لي منها اولاد، یہ ایسی تھیں وہ ایسی تھیں اور اللہ تعالی نے ہمیں انہی کے ذریعے اولاد عطا کیا. صحیح امام مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فأغضبته يوما فقلت خدیجہ فقال قد رزقني الله حبها. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رزقت حبها. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا، ہم نے غصہ پہنچا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. ہم نے کہا خدیجہ، آپ نے کہا انی رزقت حبها، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دل میں بسا دی ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے. الطبرانی کی ایک روایت ہے جس کا لفظ یہ ہے فغضب فقلت والذي بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا اليوم الا بخير. کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا، آپ کو ناراض کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اس رب العزت کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آج کے بعد ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کروں گی. یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. ان کا بھی انتقال ابو طالب کے بعد ہوا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور رنج میں مزید اضافہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پریشان ہوئے اور ان کافروں کی جسا بڑھ گئی اور کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بدتمیزی اور ایسے ہی تکلیف پہنچانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تکلیفیں جب دیکھیں تو آپ نے مناسب سمجھا کہ طائف کا بھی چکر لگاؤں، شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں اور پھر آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کرنے لگیں، خاصتاً کفار قریش کے خلاف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں، اس قدر انہوں نے بدسلوکی کی کہ ایسی بدسلوکی کفار قریش صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے. اس کی وضاحت انشاءاللہ عن قریب بھی آ رہی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں ستایا بلکہ اور صحابہ مزید ستانے لگے اور صحابہ کو مزید ستانے لگے، یہاں تک کہ جیسے جلیل القدر صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا
کہ وہ بھی حبشہ کو ہجرت کر لیں، اور وہ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ جس طرح حبشہ پہنچ کر اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ بھی آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ انہوں نے ارادہ کیا، بلکہ مکہ سے باہر بھی نکلے، ایک جگہ بلکہ غمار تک جب پہنچے تو وہاں ملاقات ہو گئی ابن دغنہ سے۔ ابن دغنہ نے حالات دریافت کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں بھی حبشہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے روکا اور کہا کہ آپ کے وہ جو صفات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، ایسے اچھے اخلاق اور اوصاف والے نکالے نہیں جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس ہو جائیں، مکہ پہنچیں اور آپ ہماری پناہ میں رہیں اور اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے رہیں۔ یہ قصہ طویل ہے، المہم یہاں غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ صحابہ کرام کو بھی بہت ہی ستایا، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ، غنی مالدار قسم کے صحابہ جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھی اس قدر ستایا کہ مجبور ہوئے اور ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت جس میں بتاتے ہیں ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد کس طرح بدسلوکی کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ کہتے ہیں کہ ایک احمق ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر داخل ہوئے۔ ان کی ایک صاحبزادی نے جب حال دیکھا رو پڑی اور روتے ہوئے اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال دھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبکی یا بنیہ فإن اللہ مانع اباکی، کہ ہماری بیٹی مت رو، اللہ تعالی تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ ایسے آپ نے کہا ما نالت منی قریش شیئا اکرہ حتی مات ابو طالب، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح پیدر پہ آلام و مصائب کی بنا پر اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال پڑ گیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے شادی اسی سال یعنی سن 10 نبوت میں ماہ شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شادی کی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ابتدائی دور میں، اسلام کی ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے ہی دوسری ہجرت حبشہ میں یہ بھی شامل تھیں۔ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی اپنے شوہر السکران ابن عمر کے ساتھ۔ سکران ابن عمر جو ان کے شوہر تھے، ان کا انتقال حبشہ میں ہو گیا، اور ایک اور روایت ہے کہ نہیں ان کا تو پھر دوبارہ واپس ہوئے، مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کی عدت مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد۔ چند برس بعد انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی۔ اس کے بعد بھائیو، جس طرح کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ستانے لگے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ کے بدلے کوئی اور سرزمین میں ڈھونڈوں۔ مکہ کے قریب وہ مشہور شہر طائف جو ابھی بھی اسی نام سے مشہور ہے، اور ہم جب بھی مکہ کو جاتے ہیں حج یا عمرہ میں وہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ پر ایک مشہور قبیلہ موجود تھا، یا ایک مشہور قبیلہ وہاں بستا تھا جو ثقیف کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، آپ کا ارادہ تھا کہ شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں، آپ کی مدد کرنے لگیں۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ یہ شوال سن 10 نبوت کی بات ہے۔ یہ سفر آپ نے شوال 10 نبوت میں طے کیا۔ مئی کے آخری ایام تھے یا جون کے شروع ایام سن 619 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ پیدل بھائیوں، مکہ سے طائف جاتے وقت پیدل اور لوٹتے وقت پیدل، 100 کلومیٹر سے زیادہ جانتے ہیں وہ مسافت۔ آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جس قبیلے سے گزرتے تو آپ اسلام کی دعوت دیتے، آپ واضح طور پر اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں داخل ہوئے، اور ثقیف کے جو بڑے بڑے سردار تھے
وہ 3 بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے جا کر ملاقات کی۔ ان تینوں کا نام تھا عبد یالیل، حبیب، مسعود، ابناء عمر بن عمیر الثقفی۔ عمر بن عمیر الثقفی کے یہ تینوں بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلام کی مدد کی دعوت دی، تو انہوں نے بھائیوں کیا جواب دیا؟ اگر یہ کہہ دیتے ہمیں قبول نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی بات تھی، لیکن دیکھیں استہزاء اور مذاق کس طرح ان کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو پُش کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ کے آئے ہیں وہ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ ایک نے کہا کہ ہوا یمرط ثیاب الکعبۃ ان کان اللہ ارسل، کہ وہ کعبہ کا لباس یا کعبہ پر جو پردہ لگا ہوا ہے اس کو پھاڑ دے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی استہزاء مذاق۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ دیکھیں بھائیو ان کی حماقت، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہمیں دردناک عذاب میں پکڑ لے۔ تو ایسے ہی بھائیو وہی طریقہ، وہی رویہ اختیار کر کے ایک نے کیا کہا کہ میں یا وہ کعبہ کے پردے کو پھاڑے گا اگر تجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرے نے کیا جواب دیا؟ دوسرے نے کہا وجد اللہ غیرہ۔ استہزاء کی دوسری شکل دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا جس کو نبی یا رسول بنا کر بھیجے؟ تیسرے نے کیا دیا؟ تیسرے نے کہا یار آپ کی شان تو بہت ہی عظیم ہے، آپ کا مقام نہایت نرالا ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی بات سنوں، اور پھر اگر سنوں اور کہیں رد کروں تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک کی بات ثابت ہوگی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں نہیں گوارا کرتا ہوں کہ ایک جھوٹے آدمی کی باتیں سنوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور وہاں سے کھڑے ہو گئے، اس جگہ سے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کہا اذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، تم لوگوں نے جو کچھ کیا لیکن اپنے تک محدود رکھنا، دوسروں تک نہیں پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ ان ایام میں آپ بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے ملتے تھے، اسلام کی دعوت کرتے تھے اور اسلام کی طرف بلاتے تھے، لیکن بھائیو کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کرتے تھے ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، یعنی اسی میں آپ کی سلامتی ہے، مزید اور باتیں نہ کریں۔ اور ایسے بھائیو انہوں نے اس طرح شرافت کے ساتھ نہیں چھوڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو واپس ہو جائیں، بلکہ انہوں نے اپنے غلاموں کو، بچوں کو، اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا رخ کیا، واپسی کا قصد فرمایا، تو یہ لوگ پیچھے پڑ گئے، گالیاں دینے لگے، تالیاں بجانے لگے، مذاق کرنے لگے، شور مچانے لگے اور پیچھے لگ گئے اور 2 صفوں میں بٹ گئے اور پھر پتھروں سے مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف، آپ کی ایڑ پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ آپ کے جو ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر محفوظ کر لیں، ان پر یہ مار لگے، ان پر یہ پتھر پڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، جس کے نتیجے میں ان کو بھی کئی زخم آیا، ان کے سر پر بھی کئی قسم کی چوٹ آئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بچتے ہوئے، جان چھڑاتے ہوئے آپ پہنچے طائف کے 3 فاصلے پر عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے باغ تک، اور وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا مشہور ہے، دعائے مستضعفین یا دعاء المستضعفین، یعنی کمزوری کی حالت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، عاجزی کے وقت، بے بسی کے وقت۔ بہرحال سند کے اعتبار سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس بدسلوکی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك بارے الہ میں تجھی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کسی حوالے کر رہا ہے یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو تیری ہدایت مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیعہ عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ جن کے باغ کے دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یہ بھائی عتبہ اور ربیعہ یہ قریش کے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے تھے مکہ میں رہنے والے تھے لیکن اس قید سے پتہ چلا کہ ان کا باغ تھا طائف میں جس طرح کہ بڑے بڑے لوگوں کے استراحات باہر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ایسے طائف میں بھی مکانات ہوتے ہیں یہاں ریاض کی گرمی سے دور ہونے کے لیے وہ طائف پہنچتے ہیں ہدا پہنچتے ہیں شفا پہنچتے ہیں تو یہ عتبہ اور ایسے ہی شیبہ ابنائے ربیعہ نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان گئے کہ ارے یہ تو محمد ابن عبداللہ قریش کے وہ بھی مشرک تھے کافر تھے بلکہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں انہوں نے بھی پہنچائیں لیکن جس حال میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام تھا عداس اس نے کہا کہ اے عداس اس انگور سے ایک گٹھا لو اور جا کے اس شخص کو دے دو عداس نے ایسا ہی کیا انگور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کہا پھر آپ نے بسم اللہ کہا پھر ہاتھ آپ نے بڑھایا اور کھانا چھوٹ گیا عداس نے جب یہ بسم اللہ سنا تو تعجب میں پڑا کہ بسم اللہ یہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں اس نے کہا کہ یہ جملہ یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں نہ کوئی یہاں بسم اللہ کہتا ہے یعنی آپ کون ہوتے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے سوال کیا کہ تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اسے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا شہر نینوا آپ نے کہا کہ مرد صالح یونس ابن متہ علیہ السلام کے شہر کے ہو یونس علیہ السلام یعنی یونس ابن متہ کے شہر کے باشندے ہو عداس تعجب میں پڑ گیا کہنے لگا آپ یونس ابن متہ کو جانتے آپ یونس ابن متہ کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا بھائی تھا وہ نبی تھا میں بھی نبی ہوں یہ لفظ جب سنا عداس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا آپ کے سر کو پیر کو ہاتھوں کو چومنے لگا اور یہ حال جب دیکھا عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ نے تو انہوں نے کہا آپس میں کہ جاؤ یہ تو ہاتھ سے بھی چلا گیا اب یہ غلام بھی بڑھ گیا اور شخص نے بڑھ گیا عداس جب واپس آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ ارے تم کیا کر رہے تمہاری کیا معاملہ ہے حضور دے کر بھیجا تھا یہ نہیں کہ اس کو جا کر چومو بوسا دو کہا اے آقا یا ہمارے آقا اس روئے زمین پر شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے اس نے ایک ایسی بات مجھ سے کہی جو ایک نبی کا علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ جو بھی ہو اپنے دین سے نہیں پھرنا اپنے دین پر ثابت کر رہنا تمہارا دین اس کے دین سے کافی بہتر ہے بہرحال بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور رویہ اختیار کیا تھا طائف والوں نے اس سے آپ کافی حزین کافی پریشان وہاں سے اٹھے اور مکہ کا رخ کیا مکہ کی طرف جانے لگے جب قرن المنازل جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں وہی وہ علاقہ ہے وہاں جب پہنچے تو جبریل امین ملک الجبال کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے اور کہا جبریل امین نے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ملک الجبال ہے اگر آپ چاہیں تو الاخشبین دونوں پہاڑوں کے درمیان مکہ والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان مکہ والوں کو پیس دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کی وضاحت صحیح امام بخاری اس روایت میں ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ علیہ وسلم کوئی ایسا دن بھی
آہ جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یعلیل ابن عبد جلال کے صاحبزادے پر کیا تو اس نے ہماری بات نہیں مانی اور پھر وہاں سے افسوس کے ساتھ لوٹا۔ افاقہ مجھے قرن المنازل کرنے سے عالم میں ہوا، میں نے اپنی نگاہ کو اٹھائی تو دیکھا جبریل امین تھے۔ جبریل امین نے کہا اے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اپنے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد ہم کے فرشتے نے مجھے آواز دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا ان شئت ان اطبق علیہم ما بین الاخشبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان الاخشبین جو حرم کے جنوب و شمال میں آمنے سامنے واقع ہیں۔ پہلے پہاڑ کا نام ہے ابو قیس اور دوسرے کا قیقعان، اور غالب بستی پوری بستی مکہ والوں کی انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ثم لا یشرک به شیئا، نہیں بلکہ میں یہ امید کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی پشت سے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں رحمۃ للعالمین بھائیو، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ معمولی اختلاف ہوتا ہے، کیا غلط خیالات اس کے بارے میں آ جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش یہ تباہ ہو جائے، کاش ٹکرا جائے، کاش مر جائے، کاش جل جائے، غارت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مکہ کے مشرکین نے مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں، بلکہ انہوں نے مجبور کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ طائف پہنچے۔ اور ابھی آئے گا کہ مکہ داخل ہونے کا سواری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے پناہ لی، اور جب ایک بہترین چانس آپ سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج رہا ہے، ساتھ میں ملک الجبال کو بھیج رہا ہے کہ جو محمد چاہیں وہی کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں کہ دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ کر دو تاکہ درمیان میں جو کفار مکہ ہیں، قریش ہیں، تباہ ہو جائیں، پس جائیں، کچل جائیں، تو ایسا ہی کرو، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لا نہیں۔ اور یہ بھائی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، لا لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل فلا یشرک به شیئا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ بہرحال بھائیو، اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بلند ہوئی اور آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوا، آپ کے دل کو سکون حاصل ہوا، اور اس طرح غم کے جو بادل چھا گئے تھے طائف کے واقعے کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ مکہ قریب جب پہنچے وادی نخلا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور تکریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشی، ایک اور معجزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلے میں کچھ دن آپ نے قیام کیا، اور اسی وادی نخلے میں کچھ دن پہنچے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی چند آیتیں سنی، جس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اسلام نے قبول کیا بلکہ بعد میں یا فوراً جاتے ہوئے جنوں میں دل بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دینے لگے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، بلکہ مکمل اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے جو سورت الجن سے مشہور ہے، سورت الجن، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف کی آخری آیتوں میں بھی ان کا یہ واقعہ ذکر کیا۔ میں رب العزت نے وَإِذْ صَرْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ. پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو اپنے قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ بخش گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. سورۃ الجن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک آیت سے لے کر 15ویں آیت تک. یہ آیات کے سیاق سے بھائیو یہ بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں ان کا علم نہیں ہوا. ان کی جو شروع میں آمد ہوئی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو مطلع کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ جب وہاں آپ تھے تو کچھ جنوں نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سنی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ایسے ہی بھائیو ان آیتوں کی سیاق سے ایک دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، لیکن احادیث میں یہ ثابت ہے یا احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آمد و رفت اس کے بعد ہوتی رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی وہ سارے بادل چھٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات سے ایک پہلا واقعہ کیا کہ جبال کو جبریل امین کے ساتھ بھیجا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بشری. پھر ایسے ہی ان جنوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کافی بلند ہو گئی. اور جو واقعہ طائف کے بعد جو بادل چھا گئے تھے، بادل بھی بفضل اللہ و برحمتہ چھٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اس قدر بلند ہوا اور آپ نے مکہ میں داخل ہونے کا جذبہ کیا. اور حضرت زید بن حارثہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ مکہ میں داخل ہوں گے، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ، کہ اے زید جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی ضرور بنائے گا. اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کوہ حراء تک پہنچے اور اسی کے دامن میں ٹھہرے اور آپ نے پھر سوچا کہ اب کس طرح مکہ میں داخل ہوں. اس کے لیے آپ نے کچھ لوگوں سے پناہ طلب کی، دو نے رفض کی اور تیسرے نے قبول کی. اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اس کے پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور کیا اس پناہ کے بعد کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اگلی بات میں اگلی درس میں کروں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، عمل صالح کرنے کی توفیق دے اور داعی اللہ بنائے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے. جب زندہ کے اسلام پلت میں جب ہماری موت آئے تو ہم ایمان کی حالت پر ہیں اور ہم سبھی زندگی کی آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے اور کہنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.